الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اقتدار کا مالک، خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے ہم کنار کر دے اور جسے چاہے ذلتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پھینک دے۔ وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور چاہے تو کسی کو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولیٰ، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ چندہ کا روپ، وہ دھرتی سروپ، وہ مثل آفتاب و مہتاب کہ جس جیسا خوبصورت، جس جیسا خوبصیرت آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے سب سے آخری رسول، سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ مختلف زمانوں کے لیے
مختلف اوقات کے لیے اور مختلف علاقوں کے لیے نبی، رسول اور پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ آپ سے پہلے کوئی بستی کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی ایک قوم کا نبی، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب، آپ کسی علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ہر اس شخص کے لیے، ہر اس علاقے کے لیے جس پہ لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جس شخص پہ، جس چیز پہ لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ دین کہ جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین مختلف مدارج طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، اور جب اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی تشریف لے آئے تو فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ نعمت مکمل ہوئی، یہ دین مکمل ہوا۔ اب اس نعمت، اس دین کی تکمیل کے بعد نہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین جس کو مکمل کر دیا، جس کا اتمام ہو گیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اس اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی دین قبول نہیں، کوئی مذہب قبول نہیں، اسلام کے سوا کوئی صراط مستقیم نہیں، کوئی حق کا راستہ نہیں۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، اس شریعت کو مکمل کیا، اور یہی وہ دین، یہی وہ شریعت کہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے عالم ارواح میں
لوگوں سے وعدہ لیا اس بات کا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، انبیاء سے وعدہ، کیسی وہ عظیم الشان، وہ مجلس، وہ کانفرنس، وہ اجلاس، وہ میٹنگ کہ جس میں سامعین رسول ہیں اور مقرر رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کانفرنس میں کوئی غیر رسول، غیر نبی شریک نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا۔ اس عالم ارواح کی عظیم کانفرنس میں، جو انبیاء کی کانفرنس تھی، جو رسولوں کی کانفرنس تھی، جو پیغمبروں کی کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں اعلان فرمایا ثم جاءکم رسول، میرے نبیوں، میرے رسولوں، تمہارے سر پہ تاج نبوت کو سجاؤں، تمہاری رسالت کا تاج 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آ جائے، میرا حبیب آ جائے، میرا پیارا آ جائے، آمینہ کا لاڈلا آ جائے، آمینہ کا دلارا آ جائے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری نبوت کا دروازہ بند، تمہاری رسالت منقطع، تمہاری شریعت ختم۔ مصدق لما معکم، انبیاء سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم، تم اپنی رسالت کو، نبوت کو چھوڑ کے اس کی تصدیق کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، صرف تصدیق ہی نہیں، تم اس میرے رسول پر، میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے حبیب پر ایمان بھی لاؤ گے۔ صرف ایمان ہی لانا کافی نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے۔ یہ عالم ارواح کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا جا رہا ہے، یہ حلف انبیاء سے عالم ارواح میں لیا جا رہا ہے۔ اور پھر میں عالم تصور میں، عالم ارواح میں دیکھتا ہوں، آدم علیہ السلام نبی نظر آتے ہیں، نوح علیہ السلام نبی نظر آتے ہیں۔ عالم ارواح کی اس کانفرنس میں حضرت شیس علیہ السلام نظر آتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، حضرت الیاس موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ عالم ارواح کی اس کانفرنس کے اندر وہ حلف اٹھانے والے، وہ وعدہ کرنے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد الرسول اللہ کی ذات تک، وہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر وہاں پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اس کانفرنس کے اندر موجود تھا وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، جو عالم ارواح کی اس کانفرنس میں موجود نہیں، وہ نبی نہیں، وہ رسول نہیں، وہ لعنتی ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، ملعون ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی، رسول اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس کانفرنس کے اندر دیکھو کون تھا، حاضری لگتی ہے، کس کی حاضری لگی کس کی نہیں لگی۔ یہ اتنی بڑی، اتنی عظیم الشان کانفرنس۔ اور پھر آج اس آیت پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت میں نقب لگانے والے، ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو،
وہ ڈاکو کہتے ہیں جی نبی امتی نبی اس کا معنی ہے، اس کا معنی حقیقی نبی ہے، اس کا معنی غیر حقیقی نبی ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، چلی نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جی نبی کا معنی فلاں، نبی کا معنی فلاں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے عقائد کو معاذ اللہ تبدیل کرنے کے لیے، شب خون مارنے کے لیے امت کے اندر یہ ڈاکو، یہ ڈاکہ ڈالنے والے ترجمہ کرتے ہیں نبوت کا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کے سب سے بڑے شارح، قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر خود صاحب قرآن ہیں، جن پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ وہ کیا اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کیا اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں؟ خود ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اور خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ یہ کون سا لا ہے؟ حضرت مولانا قاری محمد ارشد تشریف فرما ہے، صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے ضلع کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، عالم بعمل موجود، مفسر موجود ہیں۔ یہ وہی لا ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو دنیا کے سارے الہوں کو ختم کر کے ایک الہ کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی معنی میں الہ نہیں، کسی مفہوم میں الہ نہیں، کسی انداز میں الہ نہیں، کسی طور الہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ سے پہلے اور دنیا کے سارے الہوں کو ختم کر دیا، ہر مفہوم کے اندر، ہر معنی کے اندر، ہر انداز کے اندر، اسی لا نے، یہ وہی لا جو الہ سے پہلے آیا لا الہ الا اللہ، یہ وہی لا نبی سے پہلے آیا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ کوئی نبی، کوئی ذلی نبی نہیں، کوئی امتی نبی نہیں، کوئی حقیقی نبی نہیں، کوئی بروزی نبی نہیں، کوئی چلی نبی نہیں، کوئی فلاں نبی نہیں، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ام ایمن سے ان کے گھر ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ بوڑھی عورت، کائنات کے امام، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع ہوئی، ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، اور اللہ نے اس دنیا سے بہتر مقام کی طرف اپنے محبوب کو بلا لیا۔ ام ایمن جواب دیتی ہے، کہتی ہے ابو بکر و عمر مجھے رسول اللہ کے جانے کا غم نہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب جبریل نہیں آئے گا، اب آسمان سے وحی نہیں اترے گی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آسمان سے جو وحی آتی تھی اب وہ نہیں آئے گی۔ افسوس اس بات کا ہے، جانا تو ہر ایک نے ہے اس دنیا سے، اللہ کے رسول بھی چلے گئے۔ اور پھر حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30
کذاب آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کذاب، یہ دجال، یہ پھر آئے، دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، ان میں طلحہ انسی بھی آیا، اس میں اسود انسی بھی آیا، اس میں مسیلمہ کذاب بھی آیا۔ جتنے بھی وہ لوگ آئے جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ سارے کذاب تھے، سارے دجال تھے، سارے کافر تھے۔ اب بر صغیر کے اندر جس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، 1838 میں پیدا ہوا قادیہ میں۔ یہ غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے عقیدے، میرے نظریے، میرے منہج کے مطابق مسیلمہ کذاب اتنا بڑا دجال، اتنا بڑا کذاب، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا لعنتی، اتنا بڑا ملعون نہیں جتنا بڑا یہ دجال، کذاب، لعنتی اور ملعون غلام احمد قادیانی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود اس کے اندر کے شیطان نے اس کو ورگلایا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ان سے بڑا کذاب، ان سے بڑا دجال، ان سے بڑا کافر اس لیے کہ غلام احمد قادیانی کو اندر کے شیطان نے تو ورگلایا ہی ورگلایا، لیکن اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ انگریز کے کہنے پر کیا۔ اس کو تیار انگریز نے کیا، اس کے پودے کو کاشت انگریز نے کیا، اور خود یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا ہوں، ملکہ وکٹوریہ تمہاری خدا اور میں تمہارا نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی کا، لیکن اس کے شیطان نے اس کو ورگلایا، اندر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ غلام احمد قادیانی کے شیطان نے ورگلایا تو ورگلایا، لیکن اس نے انگریز کے ایجنٹ کے طور پر قائم کیا۔ اس نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے نبوت کے اس چوکٹ میں نقب لگائی، اس نے انگریز کی خوشنودی کے لیے اسلام کے اندر یہ ڈاکہ ڈالا، اور انگریز نے کیوں یہ حرکت کی؟ 1857 کی جنگ آزادی، اس بات پر غور کریں، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ اس جنگ آزادی کے بعد انگریز کو ضرورت پڑی ایسے حاشیہ بردار کی، انگریز کو ضرورت پڑی جو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے سکے، جو جہاد کے ختم کرنے کا اعلان کر سکے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے کہ جب بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑی بڑی دستاروں والے انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، اس وقت بھی اگر انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر کوئی گروہ بات کیا کرتا تھا تو الحمدللہ وہ ہمارا گروہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کے سب سے زیادہ ظلم و ستم کا اگر نشانہ بنا تو مسلک اہل حدیث بنا۔ انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے والے اس گروہ کو اگر کوئی لقب دیا گیا تو وہ وہابیوں کا لقب دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی تھی انگریز کو،
اور پھر یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا 1872 میں. میں نے کہا یہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ سے بڑا ملعون ہے. وہ صرف کافر تھے، یہ ملعون بھی ہے. کیوں ملعون ہے؟ اس لیے کہ جب 1872 میں اس نے الٹی سیدھی باتیں کی، علماء کو بو آئی کہ اس کا خوب سے باطن ظاہر ہوگا. اس نے خود لکھا اپنی کتاب میں، اس نے لکھا کہ جو شخص کسی بھی معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص ملعون ہے. اس پر ملعون کا فتویٰ، لعنتی ہونے کا فتویٰ اس کے اپنے فتوے کے مطابق ہے. خود غلام محمد قادیانی نے خود لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص ملعون ہے. اور پھر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ذرا اس کی حالت دیکھے کہ انگریز نے غلام محمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے منتخب کیوں کیا؟ حالانکہ بڑے بڑے علماء بھی تھے اس وقت، اس دور میں بڑے خوبصورت لوگ بھی تھے، بڑے چودھری قسم کے بڑے مالدار اور سرمایہ دار لوگ بھی تھے. یہ افیمچی، افیم کھانے والا نشئی، جس کو یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ واسکٹ کی ایک جیب کے اندر کھانے کے لیے گڑ رکھتا، ایک وٹوانی کے لیے استنجے کے لیے مٹی کا ڈھیلا رکھتا، گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا اور کھانے کے لیے وہ مٹی استعمال کر لیتا. افیمچی آدمی جس کو ہوش ہی نہیں، اور 15 روپے ماہانہ پہ سیال کوٹ میں وکیل کا منشی رہا. یہ غلام محمد قادیانی کچہریوں کے اندر کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا تھا. سوال یہ ہے کسی عالم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ انگریز نے کسی فقیہ کو کیوں نہیں چنا؟ انگریز نے کسی محدث کو کیوں نہیں چنا؟ انگریز نے اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ کسی سمجھدار پہ کیوں نہیں لگایا؟ کسی خوبصورت پہ کیوں نہیں لگایا؟ اس بد شکل، اس بہنگے پہ لگایا، اور اس بے وقوف پہ لگایا، اس ان پڑھ پہ لگایا، وکیل کے منشی پہ لگایا، کچہریوں میں جھوٹ بولنے والے پہ لگایا؟ کیوں؟ اس پر انگریز نے انویسٹمنٹ کیوں کی؟ مولانا ارشد صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے. کسی اور پر بھی انگریز انویسٹمنٹ کر سکتا تھا. یہ افیم کھا کے کچہریوں میں منشی گیری کرنے والا، فائلیں اٹھا کے پھرنے والا، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کتابیں لکھتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھا نہیں کرتا، اس پر کتاب اترا کرتی ہے. نبی دنیا کے کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی وہ جو ڈائریکٹ عرش والے رب کا شاگرد ہوتا ہے. نبی دنیا کے سکولوں کا فارغ نہیں ہوتا، کسی مدرسے کا سند یافتہ نہیں ہوتا، کسی کالج یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لینے والا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی یاد رکھے، مسئلے کی بات ہے، نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے. اعلان نبوت جب اللہ کا حکم ہو اس وقت کرتا ہے. نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی، اور نبی بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی پیارا ہوتا ہے، نبی اپنے دور کا حسین و جمیل ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو. کتنا پیارا میرے آقا، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عظمت، ان کی شان، جن کی نبوت کے اندر اس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس نے نقب لگانے کی کوشش کی، اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو چرانے کی کوشش کی. وہ آقا
کہ جن کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں میں مشرق سے لے کر مغرب تک اڑا ہوں، میں شمال سے لے کر جنوب تک گیا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس گیا ہوں، ہر پیغمبر کے پاس گیا ہوں، ہر رسول کے پاس گیا ہوں۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے مصلح بھی دیکھے، بڑے بڑے رہبر دیکھے، بڑے بڑے رہنما دیکھے، بڑے بڑے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، مگر اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسمان کے چاند کو شرما دینے والے پوری کائنات کے اندر میں نے تجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ جبریل امین گواہی دیتے ہیں، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں سویا ہوا تھا، میری آنکھیں سوئی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ دو فرشتے آئے، ہوا کے اندر معلق ہوئے، ایک نے دوسرے سے کہا ہوا یہ وہی ہے جس کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ فرمایا پھر ایک ترازو کو قائم کیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ محمد کو رکھا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک عام انسان کو رکھا، میرا پلڑا جھک گیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں عام دو انسانوں کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں 10 انسانوں کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں 100 انسانوں کو رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ آقا فرماتے ہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں 1000 کو رکھا، میرا پلڑا بھاری تھا، اور وہ پلڑا آسمان کی طرف پرواز کر رہا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی گر کے ٹوٹ پڑے گا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن کی بات کرتے ہو؟ 10 کو تولتے ہو، 100 کو تولتے ہو، 1000 کی بات کرتے ہو، لاکھ کی بات کرتے ہو؟ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر محمد الرسول اللہ ان کو رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری زمین، سارے زمان، سارے مکی، سارے مکا، ساری کائنات ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ ان کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کی نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی، اور اس افیمچی کو، اس نشئی کو کیوں بنایا؟ سوال یہ ہے، یاد رکھیں اس سے انگریز نے 2 کام لیے، ایک تیر سے انگریز نے 2 شکار کیے، 2 فائدے لیے۔ ایک یہ کہ اس نے نبی گھڑ لیا، اپنی پسند کے جہاد کے خلاف فتوے لے لیے۔ دوسرا استغفر اللہ معاذ اللہ، انگریز نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ نبی جس کے نام پہ لوگ جانیں قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ نبی جس کے نام پہ مال قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ نبی جس کے نام پہ والدین کو قربان کرنا سعادت سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، دنیا کو دکھانے کی، غلط دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں نبی ایسا ہوتا ہے۔ یہ افیمچی، یہ بد شکل، یہ بہنگا، یہ کانا، یہ دجال، یہ ملون، یہ لانتی غلام احمد قادیانی، اس کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو لفظ نبی کی محبت، عقیدت، احترام، اس کو ختم کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے وہ نبی 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 کرتے ہو، نبی ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نبی۔ اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر الحمدللہ میری جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے، مرزائیت اور قادیانیت کے رد کے لیے سب سے پہلے الحمدللہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور سید نذیر حسین دہلوی محدث رحمت اللہ علیہ سے دستخط کروائے۔ 200 علماء اس دور کے اندر، جب میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، یہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، ڈیوو بھی نہیں چلتی تھی، موٹر وے بھی نہیں تھے، رنگ روڈ بھی نہیں تھے،
اس دور میں جب لوگ سفر بیل گاڑیوں پہ کیا کرتے تھے، گدھوں اور گھوڑوں پہ کیا کرتے تھے، اس دور میں مرزا قادیانی کے کفر پر سب سے پہلے فتویٰ اہل حدیثوں کے سرخیل امام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، اور بر صغیر کے 200 علماء کے اس پر دستخط کروائے۔ سب سے پہلے اس قادیانی کو مباہلے کا چیلنج مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ مناظرہ میرے مسلک کے ہیرو مولانا بشیر شاہ سوانی نے کیا۔ سب سے پہلے اس قادیانی اور اس کے فتنے کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ مولانا حنیف نظوی نے کیا۔ سب سے پہلے اس کے خلاف 44 صفحے کا کتابچہ مولانا اسماعیل گڑھی نے شائع کیا۔ اس قادیانیت کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں مولانا ابراہیم میر رحمت اللہ علیہ نے 17 کتابیں اس وقت اس کے رد کے اندر لکھی، اور سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے ساتھ باقاعدہ مباہلہ میرے مسلک کے امام، میرے مسلک کے حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کے خلاف مباہلہ کیا۔ غلام احمد قادیانی کے کفر کو، قادیانیت کے دجل کو، مرزائیت کی شیطنت کو عربی زبان کے اندر بے نقاب کیا سب سے پہلے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اور آج میں اس 29 موڑ کے پہ کھڑا ہو کے جامعہ رضیہ بشیر مسجد میں حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ کی موجودگی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، آج سبق یاد کر کے جاؤ، اس سبق کو عام کرو کہ اگر غلام محمد قادیانی نبوت کا دروازہ، نبوت کا اعلان نہ بھی کرتا تب بھی وہ کافر تھا۔ یہ مسئلے کی بات کرنے لگا۔ غلام محمد قادیانی قاری صاحب اگر نبوت کا اعلان نہ بھی کرتا، نبی ہونے کا اعلان نہ بھی کرتا، تب بھی وہ کافر تھا، تب بھی وہ کافر تھا۔ ہم نے ختم نبوت کو ٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف دلائل دیے جا رہے ہیں ختم نبوت، دوسری طرف کہ نہیں جی ختم نبوت نہیں ہوئی، ختم نبوت ایشو ہی نہیں ہے، ختم نبوت موضوع ہی نہیں ہے، یہ مسلمہ موضوع، یہ حقیقت پر مبنی موضوع، یہ اٹل موضوع، اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ بحث اس بات پر ہے کہ غلام محمد قادیانی کسیٹی کا بیٹا اگر نبوت کا اعلان نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا۔ وہ کیسے؟ یاد رکھیں، کوئی مسلمان نبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟ اور کوئی غلام آقا ہونے کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ غلام محمد ہو، غلام رسول ہو، مدینے والے کا غلام ہو، یہ جرت، یہ بے باکی نہیں کر سکتا کہ میں بھی آقا ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان تب کیا جب وہ کافر ہوا۔ پہلے کافر ہوا، پہلے غلامی سے نکلا، دتکارا گیا، نکالا گیا، نکل گیا، پھر نبوت کا اعلان کیا۔ آپ کہیں گے جی کیسے وہ کافر نبوت کا اعلان نہ بھی کرے؟ سنیں، وہ تو نبوت کا اعلان اس نے کیا، ختم نبوت کا منکر ہو گیا تو کافر ہو گیا؟ نہ بھی کرتا تب بھی کافر تھا، اس لیے کہ غلام محمد قادیانی وہ ملعون، وہ لعنتی، وہ دجال، وہ کذاب ہے کہ جس نے اللہ کی توہین کی، جس نے انبیاء کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے خدا نے، میرے رب نے کہا انت منی بمنزلتی اولادی،
غلام محمد استغفر اللہ معاذ اللہ کہتا ہے رب نے کہا غلام محمد تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے رب نے یہ کہا اور میں رب کی اولاد ہوں وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ وہ مسلمان نہیں کافر ہے. اور پھر کہتا ہے سارے انبیاء کو اللہ نے 3 لاکھ معجزے دیے, مجھ اکیلے غلام محمد قادیانی کو 10 لاکھ معجزے دیے. استغفر اللہ معاذ اللہ, انبیاء سے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین, حضرت سلیمان علیہ السلام کی توہین, حضرت داؤد علیہ السلام کی توہین. کوئی ایک نبی مرزائیت دکھا دے مجھے, کوئی قادیانی دکھا دے کہ جس کی غلام محمد قادیانی نے توہین نہ کی ہو. اور انبیاء کے بعد استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا خیال ہے تسی بس ہی کر دے ہو یا پھر میں بس کر دیں, گل سمجھنے والی کوئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون فاطمہ؟ جس کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا. وہ فاطمہ جو اعلان کرتی ہے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا اور اس کے اوپر لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر کپڑا ڈالنا, میرے جسم پہ پڑے ہوئے کپڑے اور میرے جسم پہ پڑی ہوئی چادر پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. وہ مقدس فاطمہ, وہ مطہر فاطمہ, وہ منزہ فاطمہ, نبی کی بیٹی فاطمہ, مسلمانوں کا ایمان فاطمہ. کہتا ہے میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ میں بی بی فاطمہ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں. ایک مسلمان, ایک پیغمبر کا غلام, مدینے والے کا غلام کیا نبی کی بیٹی کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے, یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی نبی کی لخت جگر کی ران پہ میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں اور میں نے عالم کشف میں نے یہ دیکھا. اتنا بڑا گستاخ, اتنا بڑا ملعون, اتنا بڑا دجال یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس حسین کی بات کرتے ہو, میں دامن جھاڑوں تو 100 حسین گرتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس لیے میں یہ بات آج جامعہ رضیہ بشیر میں کھڑے ہو کے حضرت مولانا قاری ارشد صاحب کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں, بتاتا ہوں, واضح کرتا ہوں, غلام محمد قادیانی وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے, وہ ملعون ہے, وہ کافر ہے. اگر نبوت کا اعلان نہ بھی کرتا تب بھی وہ اللہ کی توہین, انبیاء کی اور صحابہ کی توہین پہ کافر تھا. وہ پھر بھی کافر ہے. لیکن اس کو کافر میں نے تو کہا ہے, میری جماعت نے کہا, سب نے کہا, تمام مسلمانوں نے کہا, لیکن یہ واحد کافر ہے جس کے کفر کی توثیق پارلیمنٹ نے کی, جس کے کفر پہ آئین سازی پارلیمنٹ نے کی. اس کے کافر ہونے کا اعلان مولوی نہیں کرتا, پیر نہیں کرتا, خطیب نہیں کرتا, امام نہیں کرتا. مرزائیوں کے, قادیانیوں کے, غلام محمد قادیانیوں کے کافر ہونے کا اعلان قومی اسمبلی نے کیا. 4 جون 1974, 6 جون 1974 کو پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ بل پیش ہوا. مولوی کفر کے فتوے لگاتے ہیں, مولوی کافر کہتے ہیں, مولویوں کا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے. مولویوں کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے, مذہبی جماعتوں کے خلاف پراپیگنڈا کرنے. سنیں, جون 1974 پارلیمنٹ میں پرائیویٹ بل پیش ہوا. قومی اسمبلی کی 28 اجلاس کی 28 سیشن ہوئے, 91 نشستیں ہوئیں. قومی اسمبلی کے 28 سیشن ہوئے, 91 نشستیں ہوئیں. اس دن پورا 3 مہینوں میں مرزائیت کے کفر پر, قادیانیوں کے کفر پر مسلمان علماء نے دلائل پیش کیے, اور صرف یک طرفہ دلائل نہیں تھے. 11 دن تک مرزا ناصر نے
اسمبلی کے اندر سوالوں کے جواب دیے. مرزائیوں کا جو پوپ اور پادری اس وقت پاکستان کے اندر تھا مرزا ناصر محمود، 11 دن تک اس نے اس پر بحث کی، اس نے سوالوں کے جواب دیے، اس نے اپنے موقف کا دفاع کیا. 17 گھنٹے لاہوری گروپ کو دیے گئے، 17 گھنٹے لاہوری گروپ نے اپنے موقف پر بات کی، اپنے سوالوں کے جواب دیے، اپنے موقف کا دفاع کیا. اس کے بعد 5 اور 6 ستمبر کو یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے 2 دنوں کے اندر بحث سمیٹی. پھر 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے کفر پر مہر لگائی. متفقہ طور پر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. اعلان کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا وزیر اعظم تھا. لیکن ایک بات یہاں پہ رک کے سمجھنے کی کوشش کرے، 1973 کا آئین جسے ہم متفقہ آئین کہتے ہیں، جب یہ پاس ہوا ایک شخص نے اس کی مخالفت کی، ایک ممبر اسمبلی نے اس کی مخالفت کی. اس کے باوجود 1973 کے آئین کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے. اور 7 ستمبر 1974 جب قادیانیت کے دجل پر مہر لگی، قادیانیت کے کفر پر مہر لگی، رب کبریا کی قسم ایک بھی ممبر اسمبلی ایسا نہیں تھا جس نے اس بل کی مخالفت کی ہو، اس قانون کی مخالفت کی ہو. پاکستان کے آئین سے بڑھ کر بھی متفقہ آئین. اور پھر یہ بات سنیں، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان. ولی خان کسی مدرسے کا فارغ تھا، کسی مسجد کا امام تھا، سیکولر آدمی تھا ولی خان. اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بتاؤ وہ کس آستانے کا گدی نشین تھا؟ کوئی پیر، کو مولوی، کو خطیب، کو ذاکر، کچھ نہیں. سیکولر اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار، سیکولر اٹارنی جنرل سیکولر، وزیر اعظم سیکولر، اپوزیشن لیڈر سیکولر. اور اسمبلی متفقہ طور پر بل پاس کرتی ہے کہ آج کے بعد قادیانی کافر ہیں، اقلیت ہیں، ان کو اقلیت کے طور پر اس ملک کے اندر رہنا پڑے گا، اقلیت تسلیم کیا جائے گا، ان کو کافر مانا جائے گا، ان کو کافر لکھا جائے گا، ان کو کافر پڑھا جائے گا، ان کو کافر بولا جائے گا. یہ سیکولر اسمبلی کے دور کے اندر یہ بات ہوئی. سیکولر اسمبلی، وزیر اعظم بھی سیکولر، اپوزیشن لیڈر بھی سیکولر، اٹارنی جنرل بھی سیکولر. الزام مولویوں تھے، الزام مولویوں پہ. اور آخری بات سنو، ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں ہم قادیانیت کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم آئین پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو آئین کو نہیں مانتا وہ ملک پاکستان کو نہیں مانتا. یاد رکھو، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ ملک کا غدار ہے. اگر صوفی محمد اعلان کرے میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو قبائل پہ پاکستان کی فوج لشکر کشی کرتی ہے، کرنی چاہیے. آئین پاکستان کا منکر غدار ہے، غدار کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے. لیکن میں سوال کرتا ہوں قمر جاوید باجوہ سے کہ پاکستان کے آئین کو طالبان نہ مانے، تم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہو، لینا چاہیے، پوری قوم تمہارے ساتھ ہے. لیکن اگر قادیانی، اگر مرزائی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کی اسمبلی کو نہیں مانتے، تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ آج کو کیا کہ دکھائے کہ آرمی چیف کے مقابلے میں آرمی چیف ہوں. وہ کہے باہر کھڑا ہو کہ نہیں جی میں وزیر اعظم ہوں، عمران خان وزیر اعظم نہیں. کوئی کہے ہزاروں جنرل، ہزاروں حکمران، کروڑوں حکمران، ساری کائنات رب کبریا کی قسم میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جوتوں کے تلووں کے برابر بھی نہیں.
تمہیں اپنا اقتدار عزیز ہے، حکومت عزیز ہے، تمہارے خلاف بولے بغاوت کا مقدمہ درج کرتے ہو، جو پیغمبر کی نبوت کے ختم نبوت کے خلاف بولے اس پر درج کیوں نہیں کرتے؟ لہذا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میدان عمل میں ہے، قائد ضلع قاری ارشد صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ختم نبوت پہ مزید شب خون نہیں مارنے دیں گے، اس آئین کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کسی نے جرات کی تو انشاءاللہ اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو قادیانیوں کا ہوا ہے۔ قادیانیوں کے وکیل نہ بنو حکمرانوں، محمد رسول اللہ کے خادم بنو، غلام بنو، نوکر بنو۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔